لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، محترم بزرگوں، دانشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس مبارک نشست میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو کروں. تو اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے. پہلے اس کا سیدھا اور صاف ترجمہ ذہن نشین کر لیں، اس کے بعد بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. وہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. آج میں اپنی اس تقریر کا آغاز اسلام کے ایک عظیم مفکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت کا قول یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دو سوالوں کے جوابات کو سمجھ لیا تو اس نے پورے دین کو سمجھ لیا، اور جس نے ان دو سوالوں کے جوابات پر عمل کر لیا، سمجھو اس نے پورے دین کے اوپر عمل کر لیا. قول کو پھر سے دوہرا رہا ہوں. شیخ الاسلام نے فرمایا دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات کو جو کوئی سمجھ لے، اس نے سمجھو پورا دین سمجھ لیا. اور جو شخص ان دو سوالوں کے جوابات پر عمل پیرا ہو گیا، سمجھو کہ وہ پورے دین پر عمل پیرا ہو گیا. وہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات کون سے ہیں؟ پہلا سوال ہے من تعبد، دوسرا سوال ہے وہ کیف تعبد. اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں عبادت کس کی
کی اور عبادت کیسی؟ پہلا سوال ہے عبادت کس کی؟ من تعبد، آپ کس کی عبادت کریں گے؟ اور دوسرا سوال ہے وہ کیف تعبد، آپ عبادت کیسے کریں گے؟ تو مختصر لفظوں میں سوال کو یوں بنا لیں کہ عبادت کس کی اور عبادت کیسی؟ ظاہر ہے کہ پہلے سوال کا جواب یہی ہوگا کہ عبادت صرف اللہ کی۔ یہ پہلے مختصر سے سوال کا جواب ہے۔ عبادت کس کی؟ جواب عبادت صرف اللہ کی۔ پہلے آئیے ہم اس پوائنٹ کے اوپر بحث کر لیتے ہیں، پھر دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے، کیونکہ شرک ایسی خطرناک شے ہے جو سارے اچھے عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مشرک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ گویا مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم۔ شرک اتنی خطرناک شے ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، بفرض محال اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال ضرور بالضرور اکارت ہو جائیں گے، رائے نہ جائیں گے۔ اسی کو ہم توحید کہتے ہیں، اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مستحق عبادت، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ۔ ایک عجیب بات بتاتا ہوں، 4 آیتوں میں اور 4 باتوں میں قرآن حکیم میں عجیب مناسبتیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک جگہ فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، ایک جگہ فرمایا مبارکم وہدی للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اور چونکہ وہ رب العالمین ہے لہذا تمام عبادات اور تمام تعریفات کا مستحق وہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، یہ الحمدللہ رب العالمین سے معلوم ہوا۔ اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو جیسے میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، ایسے ہی میرے رسول کے علاوہ کسی کی اتباع جائز نہیں ہے۔ طرح ان هو الا ذکر للعالمین، یہ میرا قرآن عالمین کے لیے
اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب لائق اتباع نہیں ہے، لائق عمل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ خانہ کعبہ یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے لیے جو چیزیں ہیں کسی اور جگہ کے لیے وہ چیزیں نہیں کی جا سکتی۔ اگر طواف کعبہ کے لیے مخصوص ہے تو کسی قبر کے ارد گرد طواف نہیں ہو سکتا۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دیا جا سکتا ہے تو اور کسی قبر کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا۔ خیر، تو الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان هو الا ذکر للعالمین مبارک و ہدی للعالمین۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، رسول کے علاوہ کسی کی اتباع جائز نہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی بھی بات قابل قبول نہیں، لائق اتباع نہیں، لائق تسلیم نہیں۔ ایسے ہی خانہ کعبہ کا درجہ اور کسی جگہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ من تعبد کا جواب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ جی چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد باول منك احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه رواه البخاری کی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوگی؟ وہ کون خوش قسمت ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم تھا اے ابو ہریرہ کہ یہ سوال تمہارے علاوہ تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے، کیونکہ میں نے حدیث کے اوپر تمہاری حرص دیکھی ہے۔ تم حدیث کو تلاش کرتے ہو، حدیث کو جمع کرتے ہو، حدیث کو لوگوں تک پہنچاتے ہو۔ حرص علی الحدیث جو تمہاری ہے وہ دیکھ کر کے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا۔ اور دیکھو تم سے پہلے یہ سوال کسی نے نہیں کیا تھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا، اور وہ خوش نصیب کون ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق اور وہ خوش نصیب جو میری شفاعت کے دائرے میں آئے گا وہ ہوگا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ کیسے؟ خالصم من قلبہ او نفسہ، اپنے دل سے کہا ہو۔ خالص یعنی لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نہ تو اس نے کلمہ پڑھا ہو، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے اندر کوئی آمیزش نہ کی ہو، یہ کلمہ اس نے خالص رکھا، دل سے خالص طور پر کہنے کے بعد اس کلمے کو اس نے خالص رکھا ہو، اس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ کی ہو، تو ایسا آدمی قیامت کے دن بڑا خوش نصیب ہوگا اور وہ میری سفارش کے دائرے میں آئے گا۔ تو شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور انسان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کسی طرح شرک میں مبتلا کر دے۔
جب اللہ نے اسے رابع درگاہ کیا تو جانتے ہیں رب کے حضور اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، کیا کہ اے میرے رب تو نے تو مجھے گمراہ کر ہی دیا، اب میں اکیلا جہنم کے اندر نہیں آؤں گا، بلکہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں آدم کی اولاد کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو میں تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی شکر گزاری توحید ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شکر گزاری، اللہ کا سب سے بڑا شکر توحید کو تسلیم کرنا ہے، موحد بننا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کی تفسیر کی ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ مُوَحِّدِينَ، میں اکثر کو موحد نہیں رہنے دوں گا، اور یہ تفسیر صحیح ہے، اس لیے کہ سورہ سبا کے اندر ایک آیت سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ابلیس نے اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھایا ہے۔ یہاں دیکھیے میں نے ظن کا ترجمہ دعویٰ کیا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب شیطان یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں آؤں گا بلکہ اکثریت کو اپنے ساتھ لے کر کے آؤں گا، اکثریت کو میں مشرک بنا دوں گا، اس وقت اس کا گمان تھا، لیکن اس نے محنت کی، کوشش کی، اور اکثریت اس کے پیچھے چل پڑی، فَاتَّبَعُوهُ، اکثریت انسانیت کی شیطان کے پیچھے چل پڑی، الا فریقا من المؤمنین، سوائے مومنین کے ایک گروہ کے۔ دیکھیے یہاں ایمان کو مقابلے میں لایا گیا، اس کا مطلب ایمان کے مقابلے میں فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی میں سب کو شرک میں مبتلا کر دوں گا، توحید کو ماننے والے بہت ہی مختصر رہ جائیں گے، اور اس نے اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھایا، اور اس کا جو گمان تھا وہ گمان بالکل صحیح ہو گیا۔ اور جب کوششیں کر کے تھک جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، تو اب دوسری کوشش چالو کرتا ہے، دوسرا میتھڈ اپلائی کرتا ہے کہ یہ بندہ شرک میں مبتلا نہیں ہوا، تو اب اس کے بعد اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدعت میں مبتلا کر دے، بدعت میں مبتلا کر دے، اور بدعت بڑی خطرناک شے ہے، شرک سے کسی بھی طرح کم نہیں۔ جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جسے امام بخاری کتاب الاعتصام میں لایا، روایت اس طرح ہے، حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضی اللہ تعالی عنہ احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، قال نعم ما بین کذا الى کذا لا يقطع شجرها من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، قال عاصم فاخبرني موسى بن انس انه قال او آوى محدثا، رواه البخاری في کتاب الاعتصام۔ یہ روایت کتاب الاعتصام بخاری میں ایسے ہی ہے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو محترم قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کو حرام قرار دیا ہے، کیا مدینہ کو بھی حرام قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت انس نے فرمایا ہاں، اللہ نے خانہ کعبہ کو محترم قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے مدینہ کو محترم قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ ما بین کذا الی کذا۔ میرا خیال ہے کہ مفسرین نے مقام عیر سے لے کر مقام سور کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کہ مقام عیر سے لے کر کے سور تک یہ پورا ایریا یہ محرم حرام کر دیا گیا۔ لا یقطع شجرها، یہ ایریا اتنا محترم ہے کہ یہاں کی گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، یہاں کے درخت نہیں کاٹے جا سکتے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فیہا حدثا، اگر اس کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو بدعتی سزا کیا ہے؟ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے آدمی کے اوپر جس نے بدعت کی ایجاد کی، بدعت نکالی، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت
حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ مجھے انس کے بیٹے موسیٰ نے یہ خبر دی کہ یہ بھی بات آپ نے کہی تھی، او آوا محدثن، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی وہ بھی اتنا بڑا مجرم، بدعتی کو پناہ دینے والا بھی بدعت ایجاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ بتائیے اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ پناہ دینے والا بھی ان تمام باتوں کا مستحق ہے، اور جو ایجاد کرنے والا ہے وہ تو ان تمام چیزوں کا مستحق ہے۔ لا الہ الا اللہ جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے دائرے میں آ جائے گا۔ اب ایک بات بتائیے، سورج قریب آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گرمی انتہائی شدید ہوگی، میدان محشر پورا گیس چیمبر بنا ہوا ہوگا، ایسے میں آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہوگی بتاؤ؟ گرمی لگتی ہے تو آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھنڈے سے ٹھنڈے پانی، اور مقدمہ ایک دو روز کا تو ہے نہیں، ہزاروں سال پر محیط ہے مقدمے کا وہ دن۔ پانی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے تشنگی بجھا دے، ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دے۔ ہاں ایسا ہے ایک پانی، کن لوگوں کو ملے گا اور کن لوگوں کو وہ پانی نہیں ملے گا، حدیث ملازم۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني فاتكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدي رواه البخاری في کتاب الرقاق۔ امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق میں لائے حضرت سہل بن سعد ساعدی سے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے، تم لوگوں سے پہلے میں حوض کوثر پر پہنچ جاؤں گا، بے شمار جام رکھے ہوئے ہوں گے اس حوض کے اوپر۔ من مر علی شربا، جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے حوض کوثر کا جام دوں گا۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو وہ جام پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لم یظمأ ابدا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میں پلاتا رہوں گا، اچانک لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میرے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ عارفہم ویعرفوننی، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے۔ ثم يحال بینی وبینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا، فرشتے حائل ہو جائیں گے اور انہیں مار مار کر کے حوض کوثر سے بھگائیں گے۔ تو میں کہوں گا ارے انہیں آنے دو، میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ میرے امتی ہیں۔ فاقول انہم منی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو۔ فیقال، تو جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ فرشتوں کا قول کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ہیں کہ ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ برسبیل تذکرہ اس ٹکڑے سے ایک استدلال کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے کہ جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ اور ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا ایجاد کر لیا تھا، آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو اس کے لیے قبل اور بعد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بیفور اینڈ آفٹر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، حاضر و ناظر نہیں ہے جی۔ تو انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی تھی، احداث کیا تھا، انہوں نے دین میں نئی نئی
طریقہ برا ہو، کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، تیجا، فاتحہ، چہلم، نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاقول، تو یہ سن کر کہ یہ بدعتی ہے میں بولوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ارے ہٹاؤ ان کو، دور بھگاؤ ان کو، اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر بدعتیں نکال لی۔ اب بتائیے جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے جام نہ پا سکے، وہ آپ کی سفارش کے دائرے میں کیا آئے گا؟ کیا معلوم ہوا؟ لا الہ الا اللہ جس نے خالصا من قلبہ پڑھا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا، اور جو بدعتی ہوگا، مشرک ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے حوض کوثر سے جام دیا جائے اور اس کی تشنگی بجھائی جائے۔ بدعت کی بات آئی گئی ہے، جی چاہتا کہ دو حدیثیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک حضرت عائشہ سے، دونوں حضرت عائشہ سے، اور دونوں روایتیں مسلم کتاب الافضیہ کی ہے۔ روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ مسلم فی کتاب الافضیہ۔ یہ روایت کتاب الافضیہ میں ایسے ہی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس معاملے سے اشارہ دین کی طرف ہے، لہذا یہ سوال کر رہا کہ سائیکل پہلے نہیں تھی، لوگ اب سائیکل پر چل رہے ہیں، ایک حماقت آمیز سوال ہے جی۔ فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، فہو رد، وہ چیز، وہ امر بدعت ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے، اور فہو رد کو اگر من کی طرف لوٹایا جائے تو وہ آدمی خود مردود ہے، اس کا عمل مردود اور وہ آدمی خود مردود، اور مردود کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہٹال دیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھگا دیا ہوا، تو اس کا عمل بھی مردود ہے اور آدمی خود مردود ہے، اس لیے کہ ہوا کا مرجع دونوں کو بنایا جا سکتا ہے، عمل کو بھی اور بدعت بھی۔ اسی سے ملتی جلتی روایت حضرت عائشہ کی ہے، اس کے بعد ہی مسلم کتاب الافضیہ میں روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، رواہ مسلم کی کتاب الافضیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا، اب دیکھیے ایک ہے ایجاد کرنا، ایک ہے کام کرنا، عمل، کام، ایکشن، من عمل عملا، جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہمارا امر نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا تیجا تو نہیں کیا تھا، میت کا چہلم تو نہیں کیا تھا، گیارہویں نہیں کی تھی، اب ساری چیزیں آ گئی اس حدیث کے دائرے میں، اور الحمدللہ ان دونوں حدیثوں نے مل کر کے پوری بدعت کی جڑ ہی اکھاڑ دی۔ تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو پوری کوشش لگا دیتا ہے کہ اس کو بدعت میں مبتلا کر دے، اور بدعت شرک سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ یہ تو رہا من تعبد کا جواب، عبادت کس کی؟ جواب عبادت صرف اللہ کی۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف، وہ کیف تعبد، پہلے سوال کیا تھا؟ عبادت کس کی؟ جواب تھا عبادت صرف اللہ کی۔ دوسرا سوال وہ کیف تعبد، عبادت کیسی؟ جواب عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے سے بڑا عمل ہو اور اس عمل کا طریقہ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ عبادت کیسی؟ عبادت محمد جیسی۔ کوئی بھی عمل ہو، بڑا یا چھوٹا، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کچھ قوانین بھیجے، کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، اور ان قوانین کا ایکسپلینیشن کرنے کے لیے رسول کو ذمہ داری دے دی گئی کہ ان قوانین کی تشریح آپ کریں گے، ان باتوں کی وضاحت آپ کریں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کے اپنے قوانین کا ایکسپلینیشن کرواتا ہے۔ کہیں اگر معمولی سی چوک ہونے لگے تو بذریعے فرشتہ اس غلطی کی تصحیح کرا دی جاتی ہے یا روک دیا جاتا ہے کہ یہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، یہ کام مت کیجیے، یا یہاں غلطی ہو گئی تصحیح کر لیجیے۔ ایک سوال آپ کریں گے، عبادت صرف محمد اللہ تبارک و تعالی ہی کی، یہ تو معلوم ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہو اور محمد جیسی ہو اور کسی کے جیسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی امام جیسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کسی پیر جیسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام مالک کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام شافعی کے طریقے جیسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ صرف محمد جیسی کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ بتا دی گئی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جواب ہے اس کا کہ دوسری شخصیت لائق اتباع کیوں نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لائق اتباع کیوں ہے؟ اس کی وجہ اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے۔ کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ دیکھیے، جو کچھ یہ بولتے ہیں، ماں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کا استعمال عموم کے لیے ہوتا ہے۔ جو چیز بھی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ایک مطلب تو یہ، اور اگر ماں کو نافیہ مان لے اور ان کے ذریعے اس کا استثناء مان لے تب بھی صحیح ہے۔ یعنی آپ جو بھی بولتے ہیں وہ آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ آپ کی ہر بات وہی ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے آپ تک پہنچائی جاتی ہے، یا جو بھی وحی کے طریقے ہیں آپ ہر بات وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ قابل غور ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان جانتے کس لیے آتا ہے؟ عین اور نون عربی میں ہم لوگوں کو پڑھایا گیا ہے۔ شرح میت عامل ایک کتاب ہے عربی کی، اس میں بتایا گیا کہ ان جو کہ پری پوزیشن ہے اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ وَأَن لِلتَّجَاوُزْ، ان تجاوز کے لیے، بہت دلچسپ لفظ ہے یہ، ان تجاوز کے لیے۔ اور مثال میں کیا دیا گیا ہے؟ رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ یہ کمان اس پر تیر، اب میں نے کہا رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ ظاہر ہے تیر جب کمان سے جدا ہوا تو کافی دور جا کر گرا ہے، اب اس تیر کا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا، کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے کمان سے، بلکہ کمان سے تیر بہت دور ہے، کمان کا تعلق اب قوس سے نہیں رہ گیا ہے۔ ایسے ہی یہاں دیکھیے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کا جو نطق ہوتا ہے، جو
بولتے ہیں آپ کی خواہش نفس بہت دور ہوتی ہے اس سے. جیسے تیر کا تعلق کمان سے نہیں رہ گیا ہے، ایسے ہی آپ پہ خواہش نفس کی آمیزش آپ کی بات میں نہیں ہوتی ہے. جی اسی وجہ سے آپ کی ہر بات لائق کا اتباع ہے، اور یہ بات اور کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی کہ اس کے کسی بات کے اندر خواہش کی آمیزش نہ ہو. آدمی بولتا ہے تو کسی نہ کسی زاویے سے اس کی بات میں اس کے خیالات کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس کے خواہشات کی آمیزش ہو جاتی ہے، اس کے عقائد کی آمیزش ہو جاتی ہے. لیکن میرا نبی کیسا ہے؟ عشق کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ہوا سے نطق کافی دور ہے، نطق کہیں ہے، ہوا کہیں ہے. میرے نبی کی خواہش نفس اس کے نطق کے اندر ملی ہوئی نہیں ہے، ذرہ برابر آمیزش نہیں ہے ہوا کی آپ کے نطق کے اندر. ان کا مفاد معلوم ہوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے اندر. ایک آیت کریمہ پر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، کہا کہ اب جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے سب، تمہاری بیوی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، چلو اٹھو یہاں سے، باہر اترو. اچھا جاتے جاتے ایک بات ذہن میں رکھ لو. حضرت آدم سے اللہ فرما رہا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لو. کیا ہے وہ بات؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے آدم اور اے آدم کی بیوی دونوں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جنت دی تھی وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے. لیکن اب دنیا میں جا رہے ہو نا، غلطی کر لی، اب جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہو، دنیا میں جا رہے ہو، اب جنت دوں گا تو ود کنڈیشن دوں گا. پہلے دیا تھا وداؤٹ اینی کنڈیشن، بلا کسی شرط کے، لیکن اب جنت دوں گا تو ود کنڈیشن دوں گا. بالکل کہہ سکتے ہیں ود ا کنڈیشن، ایک کنڈیشن ہے اس کی. کیا کنڈیشن ہے؟ کنڈیشن بتا دیا. اور عجیب بات ہے، اما حرف شرط کے ذریعے کنڈیشن کے لیے جیسے انگریزی میں اف آتا ہے نا، ایسے اما if you do this I will do that. اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا کرتا. تو اما بھی ایسا ہے. فاما یہ دیکھیے شرط ہے، یہ کنڈیشن، کنڈیشن کا لفظ ہے. فاما یاتینکم منی ھدی، اس میں کئی باتیں قابل غور. قرآن حکیم تو سمندر ہے جناب، سمندر. کائنات میں ایسی کوئی کتاب نہیں. میں تو کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو تھوڑی دیر ششدر رہ جاتا ہوں، یہ کتاب ہے کیا ہے. اللہ میرے بار نے صحیح کہا تھا کہ صاف گویم آنچے دردی مزمرس، یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر. صاف کہتا ہوں تو میرے دل میں یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. بہرحال تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس آئے ہدایت میری طرف سے، فَمَن تَبِعَ ھُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور اتباع کرنے والے غمگین نہیں ہوں گے. ایک بات تو صاف یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت میں بھیجوں گا، منی میری طرف سے ہدایت آئے گی. منی on behalf of me، میری طرف سے ہدایت جائے گی. منی کا ترجمہ یہ آپ دیکھ لو، منی میری طرف سے ہدایت تمہاری طرف آئے گی. اس کا مطلب ہدایت اوپر سے آتی ہے. امام ابو حنیفہ کی باتیں ہدایت نہیں ہے، اوپر سے جو چیز آ رہی ہے وہ ہدایت ہے. دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی اصول بناتا ہے، کوئی ضابطہ بناتا ہے، وہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت اوپر سے آتی ہے. منی کا لفظ بتا رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی. اچھا ایک بات اور بھی ہے، ہدایت میں سمندر کے اوپر نازل کر دوں گا نہیں، ہدایت کسی پہاڑ کے اوپر بھیج دوں گا نہیں، تو کتاب اٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر ڈال دیتا. ہدایت سمندروں کے اوپر ڈال دیتا، لیکن پہاڑ اور ساری چیزوں نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ امانت نہیں لے سکتے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اپنی
اپنی طرف سے بھیجی اور ہدایت کسی پہاڑ پر نازل نہیں کی، سمندر پر نازل نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے ہدایت کا پیغمبر بھی منتخب کیا اور اسی پیغمبر کو دیا، یہ لے جا، تو بتائے گا کہ اس ہدایت کا مطلب کیا ہے۔ ہدایت کی شکل میں یہ جو قوانین ہیں، ان قوانین کا یہ مطلب ہے، گویا ہدایت بھی میں بھیجوں گا اور ہدایت کو بیان کرنے والا شخص بھی میں ہی منتخب کروں گا۔ جی، ہدایت اس کی طرف سے اور ہدایت کو بیان کرنے والا وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کہاں رہے گی تکلیف، کہاں رہے گی پیر کی ضرورت، کہاں رہے گی شیخ کی ضرورت، کہاں رہے گی مرشد کی ضرورت، کہاں رہے گی امام کی ضرورت۔ اور یہ ساری چیزیں دل کو تسلی دینے والی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے آدمی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کے علاوہ کسی اور کا دامن پکڑ لیا تو میری نجات ہو جائے گی، ڈوب جائے گا ایسا۔ ایک لطیفہ یاد ہے شاید، ایک حنفی مولوی تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، یہ خواب بہت دیکھتے ہیں، میں نے رات میں خواب دیکھا۔ اب عوام جو خواب سمجھنے کے لیے، خواب جاننے کے لیے بڑی مستعدی کے ساتھ بیٹھ گئی اور کان لگا دیا خواب کی طرف سننے کے لیے۔ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دریا ہے اور اس پار جانے کے لیے اس طرف 4 کشتیاں، ایک کشتی سے آواز آتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ہو، وہ اس کشتی میں آئے ہو۔ حنبلی دوڑ پڑے اور سارے کشتی میں بھر گئے۔ دوسری کشتی سے آواز آتی ہے جتنے مالکی ہیں سب اس کشتی میں آ جائیں، دوسری کشتی میں سارے مالکی بھر گئے۔ تیسری کشتی سے آواز آتی ہے جتنے شافعی ہیں وہ سب اس کشتی میں آ جائیں، تیسری کشتی میں سارے شافعی بھر گئے۔ چوتھی کشتی سے آواز آتی ہے جتنے بھی حنفی ہیں سب اس کشتی میں آ جائیں، سارے حنفی اس میں بھر گئے۔ اتنے میں ایک حدیث بیٹھا ہوا تھا تقریر سننا، کھڑا ہوا کہا مولوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جب آپ یہ سب دیکھ رہے تھے میں بھی وہی موجود تھا۔ تو مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے، کہا کہ کیا دیکھا؟ تو بھی موجود تھا۔ کہا کہ حضرت سارے لوگ تو بھر گئے اس میں پہلی کشتی کی طرف گیا، کشتی میں جو لوگ بھرے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا یہ ملاح کون ہے؟ کہا کہ امام احمد بن حنبل۔ میں قریب گیا، کہا کہ حضرت اس کشتی میں تو سب حنبلی بھرے ہوئے لیکن میں تو محمدی ہوں، اہل حدیث ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا، میں اس کشتی سے نکل آیا۔ پھر میں دوسری کشتی والوں کے پاس گیا، کہا کہ یہ ملاح کون ہے؟ کہا امام مالک۔ میں حضرت امام مالک کے پاس گیا، کہا کہ حضرت اس میں تو سب مالکی بھرے ہوئے ہیں، میں محمدی ہوں، میں کیا کروں؟ انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی، میں چپکے سے اس کشتی سے اتر آیا۔ پھر میں اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ سے بھی ملا اور امام شافعی سے ملا، انہوں نے بھی میرے کان میں ایک بات کہی۔ مولوی صاحب جانتے ہیں ان چاروں نے میرے کان میں کیا بات کہی تھی؟ کہی یہ تھی کہ تو ان چاروں کشتیوں میں سے کسی میں مت بیٹھنا، ہم ان بدماشوں کو ڈبونے لے جا رہے ہیں، ابھی ایک محمدی جہاز آنے والا ہے، اس جہاز میں بیٹھ جانا، وہ جہاز ان کو دریا سے مار دے۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی، اور ہدایت کسی پہاڑ پر
اور ہدایت کسی سمندر پر نہیں نازل کی جائے گی، بلکہ اللہ اس ہدایت کے پیغمبر کو بھی منتخب کرے گا، وہ ہدایت لوگوں کو بتائے گا۔ پیغمبر بھی اسی کی طرف سے اور ہدایت بھی اسی کی طرف سے۔ پیروں کی بھی ضرورت نہیں، مرشدوں کی بھی ضرورت نہیں، اماموں کی بھی ضرورت نہیں، شیوخ کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو ایک اور آیت سے مدلل کر دیا جائے۔ آیت اللہ فرماتا ہے رسولم، قابل غور آیت، رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ یہ جو رسول آتے ہیں یہ خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں، ان کو مبشر اور منذر بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ کیوں؟ مجھے بتائی جا رہی ہے لِأَلَّا، لام زیر لمن، بیکاز آف، اس کی وجہ سے، سبب یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ کے حضور رسولوں کے بعد کوئی دلیل نہ رہ جائے، کوئی حجت نہ رہ جائے۔ حجتم بعد الرسل کا جو جملہ ہے، جو ترکیب ہے، قابل غور ہے، تاکہ اللہ کے حضور رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں نکرہ تحت النفی ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لِلَّهِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہاں لِأَلَّا لا نفی ہے اور حجت النکرہ ہے، اور جب نکرہ تحت النفی آتا ہے تو عموم کو فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں ہوتا، حجت بعد الرسل، رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں رہتا، اس لیے کہ نکرہ تحت النفی ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ رسول کے بعد کسی مرشد کی ضرورت نہیں، کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی شیخ کی ضرورت نہیں، ساتھ ساتھ کسی امام کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتھارٹی بنا کے بھیجتا ہے، کتاب دیتا ہے اور اتھارٹی بنا کر کے بھیجتا ہے۔ اس کا چلنا دلیل، اس کا ٹھہرنا دلیل، اس کا سونا دلیل، اس کا مسکرانا دلیل، اس کا خاموش رہنا دلیل، اس کا بیٹھ جانا دلیل، اس کا اٹھنا دلیل۔ یعنی یہ سمجھو کہ رسول جب چلتا ہے تو قانون چلتا ہے، اور رسول رک جاتا ہے تو قانون رک جاتا ہے۔ یہ رسول کی حیثیت ہے۔ اصل میں تقلید کی جو برائی ہے امت میں آئی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں۔ مقام رسالت کیا ہے؟ رسول کو اللہ کتنی بڑی اتھارٹی دے کے بھیجتا ہے، پہلے مقام رسالت کو سمجھ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں اور اس سے ایک عجیب استدلال کر رہا ہوں، شاید پسند آئے۔ میں پہلے حدیث سنا رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فاتانی آتی فجعل یحض من الطعام فأخذت فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان رواه البخاري في كتاب بديع الخلق۔ امام بخاری حدیث پاک کو کتاب بدیع الخلق کے اندر لائے، حضرت ابو ہریرہ سے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ میں آئے ہوئے غلے کی نگرانی پر مقرر کر دیا تھا کہ زکوٰۃ میں آیا ہوا جو غلہ ہے اس کی نگرانی کرو، رات کو چور لے کر نہ چلا جائے۔ میں نگرانی کر رہا تھا، میں نے دیکھا فاتانی آتی، ایک آنے والا آیا، فجعل یحصو من الطعام، لپ بھر بھر کر کے غلے کو اپنی تھیلی میں ڈالنے لگا، دوڑ کر کے فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑا، فقلت، میں نے کہا بیٹا چوری کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس غلے پر نگراں مقرر کیا، اب لے چلتا ہوں میں تیرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ کا جوڑنے لگا، کہنے لگا کہ غریب آدمی ہوں، کثیر العیال ہوں، بچے بھوکے تھے، بچوں کی بھوک نے مجھے چوری پر مجبور کیا، چھوڑ دیا،
دوسرے دن بھی دیکھا گیا کہ وہی حرکت کر رہا ہے، پکڑ لیا۔ تیسرے دن بھی وعدہ کرنے کے بعد بھی پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت نے فرمایا آج تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ تیسری مرتبہ تو چوری کرنے کے لیے 2 مرتبہ وعدہ کر چکا ہے۔ ہاں کہ اچھا ایک بات بتاؤں، اگر میں دین کی ایک بات بتا دوں بڑی اچھی تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے جاؤ گے؟ دین کی بات تو چور تو بتائے گا؟ کہا دین بتانا، کافی بتا۔ کہا کہ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تو شام کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرما فائدہ، کہا کہ 2 فائدے، لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا۔ پہلا فائدہ تو یہ برابر رہے گا، لن یزال کنٹینیو رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ، ولا یقربک الشیطان حتی تصبح، صبح تک تیرے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا واقعہ پہلے سے بیان کرتے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول آج آیا تھا، آج آیا تھا، اور آج میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا، میں آج آپ کے پاس اسے لانے والا تھا، لیکن یہ بات اس نے کہی ہے، آیت الکرسی کی یہ فضیلت بیان کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے صحیح کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، ذاک شیطان، وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ دیکھیے معلوم کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان نبی کے علاوہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ جی فاتانی آتی، ایک آنے والا ہے، شیطان اپنی شکل بدل سکتا ہے، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ دوسرے ہے کہ وہ چوری بھی کر سکتا ہے، مجال یحسو من الطعام، جن چوری بھی کر لیتے ہیں، شیاطین چوری بھی کر لیتے ہیں۔ شیاطین جب گھر میں گھس جاتے ہیں تو بے برکت نہیں ہونا ضروری۔ 2 باتیں معلوم، چوری بھی کرتا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چور بھی دین کی بات بتا رہا ہو، دین کے نام پہ بتا رہا ہو، تو کم سے کم سن لینا چاہیے۔ کہتے ہیں وہابی ہے، اس کی بات سننے کے لیے نہ جاؤ۔ اگر یہ حدیث پڑھے ہوتا مولوی تو کبھی یہ نہیں کہتا وہابی ہے، اس کی بات سننے کے لیے نہ جاؤ۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ صحابی ہو کر چور کی بات سن رہے ہیں، ایک فاسق کی بات سن رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی کی بات سننے کے لیے نہ جاؤ۔ چوتھی بات کیا معلوم ہوئی کہ کوئی بھی بات کوئی کہے دین کے نام پہ تو اس کو پہلے کریکٹ کر لو، اور کریکشن کہاں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہوگا۔ رسول زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن کرا لو، نہیں ہے تو حدیث صرف کریکشن کی جگہ ہے، وہاں جا کر کے کریکشن کرا لو۔ دیکھو ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، سن کر کے دین کے نام پہ اس آدمی نے بات کو سن کر کے تسلیم نہیں کیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن نہیں کرا لیا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کوئی چور اگر دین کے نام پہ کوئی بات کہے، کوئی پیر دین کے نام پہ کوئی بات کہے، کوئی شیخ دین کے نام پہ کوئی بات کہے، کوئی بڑے سے بڑا امام دین کے نام پہ کوئی بات کہے، جب تک اس بات کا کریکشن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور سے نہ ہو جائے تب تک وہ بات لائق عمل نہیں ہے، لائق تسلیم نہیں ہے۔ یہ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ اور 5ویں بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر شیطان کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاد کر دے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ، یہ مقام رسالت۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بات پر صاد کر دے کہ شیطان نے جو بات کہی ہے صحیح ہے تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے۔ یہ ہے مقام رسالت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاح اور ہدایت کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر موقوف کر دیا ہے۔ جی اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنی
نہیں پڑے گی، اور کسی کو اگر فلاح چاہیے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ فلاح جانتے ہیں کسے بولتے ہیں؟ فلاح، کامیابی، ہم کیا اسے بولتے ہیں؟ سکسیس نا، سکسیس، کامیابی۔ لیکن کامیابی سے آپ نے کیا سمجھا؟ فلاح کا مطلب صرف کامیابی نہیں ہے، حقیقی کامیابی مراد ہے۔ فلاح کا مطلب حقیقی کامیابی، اور حقیقی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جو مل کر ختم نہ ہو، وہ حقیقی کامیابی۔ اللہ، دنیا کے اندر ایسی کوئی کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو؟ جوانی ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے، بچپنا ملتا ہے ختم ہو جاتا ہے، انجینئر ہوتا ہے آدمی، مرنے کے بعد انجینئرنگ لے کر جاتا ہے، کیا رکھ کر کے چلا جاتا ہے، دولت کماتا ہے، مالدار بن جاتا ہے، بظاہر کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کیا دولت لے کر کے جاتا ہے؟ جو بھی کامیابی دنیا میں ملتی ہے سب ختم ہو جاتی ہے، اور فلاح کہتے ہیں وہ کامیابی جو مل کر کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ فلاح چاہیے اگر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ قریب ملاقات الذین یتبعون الرسول، سورہ آخر ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئک هم المفلحون۔ میں پہلے ایک بڑا پیارا استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت وہ پورے قرآن کے منکر ہیں، اس لیے کہ جو ایک آیت کا انکار کرے پورے قرآن کا منکر ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر ذرا ایک اور کی نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں، گن لیتے ہیں۔ الذین یتبعون، جو لوگ اتباع کرتے ہیں، اس کی الرسول، النبی، الامی، 3 صفت ہو گئی۔ جو رسول ہے، رسول کہتے ہیں جو صاحب کتاب ہو، نبی ضروری نہیں کہ صاحب کتاب ہو، تو رسول ہیں آپ، نبی ہیں۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا۔ ایک مولوی نے تقریر کرتے ہوئے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا، اسٹیج سے اتار کر سامعین نے جو پیٹا ہے، تو زندگی بھر میرا خیال ہے امی کا مطلب جاہل نہیں کیا ہوگا۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا، امی کا مطلب الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے، وہ امی۔ امی کسے بولتے ہیں؟ الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے، اس کو امی بولتے ہیں جی۔ اور ایسا امی جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو نہ لکھنا جانتا ہو، اللہ اکبر، ایسے قوانین دنیا کو دیے ہیں کہ آج تک وہ قانون، کچھ جیسا قانون اس قانون کی نصیب نہیں لے جا سکتے۔ تو الذین یتبعون، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس کی، رسول، النبی، الامی، اور یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، آپ کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ 5 صفتیں ہیں۔ یامرہم بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، منکر سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اچھی باتوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی باتوں کو، گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ویضع عنہم اصرہم، اور ان سے ان کے بوجھ کو ہٹاتے ہیں، والاغلال التي كانت عليهم، ان بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں جو ان کے گلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ 10 صفتیں۔ اچھا آگے فرمایا گیا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه۔ اب دیکھیں پہلے کیا کہا گیا؟ جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں، پہلی بات، اچھا، واتبعوا النور الذي انزل معه، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے اتباع رسول الگ ہے اتباع نور کے، اتباع قرآن الگ ہے اور اتباع رسول الگ ہے، اور اتباع رسول کو اتباع قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اس آیت کریمہ کو مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے کہ اتباع رسول کہا گیا، اس کے بعد اتباع نور کہا گیا، اور نور سے مراد تو ظاہر قرآن منزل معاہ کی قید بتا رہی ہے۔ تو جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں قرآن کی اتباع، در حقیقت کسی
آیت کریمہ کی شرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ حدیث سنا دو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم. یہ حدیث مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم کتاب العلم کے اندر لائے حضرت ابو ہریرہ سے. یہ حدیث ایسی ہی مستدرک میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اور ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حوض پر نہ آ جائے. معلوم ہوا کہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے چھوڑی ہے, اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. وہی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اتباع رسول ہو اور اتباع نور ہو. اور عجیب بات ہے کہ اتباع رسول کو مقدم کیا گیا ہے اتباع نور پر. یہاں حکمت یہ بتلانی مقصود ہے کہ اتباع رسول کو سمجھنا چاہتے ہو نا تو پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اتباع رسول کرنی پڑے گی. اس وجہ سے اتباع رسول پہلے نہیں تو اتباع نور پہلے ہوتا. جی اتباع اس لیے کہ قرآن حکیم جب کسی چیز کو مقدم ذکر کرتا ہے تو کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. یہاں الذین یتبعون الرسول کہا گیا اور واتبعوا النور الذی انزل معہ بعد میں کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو رسول کے واسطے سے سمجھنا ہوگا. اگر قرآن کو اپنے ذہنوں سے سمجھنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے, فلاح نہیں پاؤ گے تم. اچھا جو آدمی قرآن اور حدیث کی اتباع کر لے تو اولئک هم المفلحون, فلاح کی بشارت دی ہے. ایسی کامیابی ملے گی جو مل کر کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ مطلب اس کا. اچھا اس بات کو کہ اتباع قرآن کرنا پڑے گا اتباع رسول کے وسیلے سے, اتباع رسول کے واسطے سے, دلیل کیا ہے؟ اس کو میں ایک اور آیت سے مدلل کرتا ہوں. اس بات کو میں ایک اور آیت سے مدلل کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے حکمران وقت نے آرڈر دے دیا ہے, حکم دے دیا ہے کہ کہیں بھی ہوں زندہ یا مردہ میرے سامنے لائے جائیں. اور حضرت عیسیٰ کو احساس ہو گیا کہ میرے کچھ حواریین بھی حاکم وقت سے مل گئے. ایک گھر میں سب چھپے بیٹھے, کچھ حواریین ہیں اور آپ دیکھیں منظر دیکھیں. فلما احس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی طرف سے کفر کا احساس کیا تو اس گھر میں بیٹھے ہوئے تمام حواریوں سے یہ کہا من انصاری الی اللہ, اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. دیکھیے غور کیجئے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ نحن من انصاری الی اللہ, میرے مددگار اللہ کے راستے میں کون لوگ ہیں؟ تو انہیں کہنا چاہیے تھا نحن انصارک الی اللہ, ہم آپ کے مددگار ہیں اس راستے پر. لیکن اسلوب بدل دیا ہماری دین نے, کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. نقطہ یہ ملا کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے در حقیقت اللہ کی مدد کرتا ہے. یہ ہے اسلوب کی تبدیلی کا مفاد. اس کے بعد دعا کرتے ہیں ہماری دین میں, بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں ربنا, دعا پڑھیے ربنا آمنا بما انزلتا, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کیا, یعنی انجیل پر. بما انزلتا کا مطلب انجیل جو اس وقت نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ پر. اور غور کیجیے واتبعنا الرسول, اور ہم نے اتباع کی ہے رسول کی. اب رسول پر عہد ذہنی ہے, یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. الف لام عہد ذہنی کا ہے کہ ہم نے رسول کی اتباع کی, یعنی حضرت عیسیٰ کی. دیکھیے بما انزلتا پر اگر ایمان کافی ہوتا تو اتباع رسول کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انجیل پر ایمان لائے ہیں اور انجیل کو ہم آپ سے لیں گے, ہم اپنی طرف سے انجیل نہیں سمجھیں گے. لہذا آج کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے اور ہم سمجھیں گے پیر سے, ہم قرآن کو سمجھیں گے کسی شیخ سے, ہم قرآن کو سمجھیں
سمجھیں گے کسی صوفی سے، ہم قرآن کو سمجھیں گے کسی مرشد سے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ، غلط کرتا ہے وہ، اس لیے کہ قرآن کو صرف اور صرف اتباع رسول کے واسطے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اے اللہ اگر ہم یہ کر لیں، یعنی بما انزلتا پر ایمان لے آئیں، یعنی انجیل پر، اور انجیل کو رسول کے واسطے سے لے لے، ہم اتباع رسول کر لیں، تو ہمارا نام شاہدین میں لکھ دینا۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی قرآن پر ایمان لائے گا اور قرآن کو لے گا رسول کے واسطے سے، تو اس کا نام شاہدین میں لکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی صرف بما انزلتا پر ایمان لاتا ہے اور اسے رسول کے واسطے سے نہیں لیتا ہے، تو خود بخود شرط ختم ہو گئی نا، اسے شاہدین میں لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو بیما انزلتا کے بعد وَاتَّبَعْنَا رسول کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، در حقیقت اس آیت کریمہ میں منکرین حدیث کا ایک زبردست طرف موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں بھی منکرین حدیث کا رد ہے، اس لیے کہ اتباع نور ضروری ہے اتباع رسول کی روشنی میں، ورنہ خود بخود اگر آدمی قرآن حکیم سمجھنے لگے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاح ملنی چاہیے، ایسی کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو۔ بشارت دی گئی کہ تم قرآن اور حدیث کی اتباع کرو، ہم تمہیں فلاح کی بشارت دیتے ہیں۔ اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ہدایت ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے، اور ہر مسلمان تو یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے، ہمیشہ مانگتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہدایت مانگ رہا ہے نا، ایک بات بتا رہا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، ہدایت مانگ رہا ہے، ہدایت کہاں ملے گی وہ بتا دیتا ہوں، ہدایت کہاں ملے گی بتا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو ہدایت مانگ رہا ہے، میں بتاتا ہوں کہ ہدایت کہاں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو صرف اور صرف رسول کی اتباع کرنی ہوگی، اتباع رسول کے بغیر تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہاں بھی یہ جو تاکید کے ساتھ بات کہی گئی ہے کہ اگر ہدایت تمہیں چاہیے تو رسول کی اتباع کرنی، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اتباع رسول کے علاوہ کہیں اور ہدایت مل سکتی ہے، فلاں امام کی اطاعت کر لینا، فلاں امام کی اتباع کر لینا، فلاں امام کی تقلید کر لینا تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہاں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ ہدایت کے لیے صرف اور صرف اتباع رسول ضروری ہے، قرآن تک کو اگر لینا ہے تو اتباع رسول کے واسطے سے لینا ہے، ورنہ بما انزلتا پر ایمان بھی معتبر نہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کی اتباع سے قرآن کو بھی لیا جائے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی آپ کو نہیں ہے؟ یعنی اپنے بھیجے ہوئے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا، اور یہ کہا کہ میرے قرآن کو اگر لینا ہے تو میرے رسول کی اتباع سے کے واسطے سے، ورنہ اپنی سمجھ سے اگر لوگ قرآن کو گمراہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح کرنے کے لیے صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ مقام دیکھیے، وعن جابر، ٹائم ہے نا شاید چل رہا ہے، 10 منٹ ہے جی، 10 منٹ اور بڑھا سکتے ہیں جی، نہیں بس 10 منٹ اور زیادہ ہونا ہے، یہ 10 ہے تو 20 کبھی چند باتیں ہیں ساتھ جلدی جلدی بول رہے ہوں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سكنت كالسواكب ما ترى بوجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي۔ یہ روایت دارمی شریف میں ایسے ہی موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کا نسخہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
तौरात का एक नुस्खा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, चुप हो गए, ये पढ़ने लगे। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर होता जा रहा है। हजरत अबू बकर ने कहा क्या कर रहे हो, रोने वाली है, तेरे ऊपर रोए क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देख रहा। हजरत उमर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा घबरा गए और कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाह मिन ग़ज़बि रसूलिही, मैं अल्लाह और उसके रसूल के गज़ब से पनाह चाहता हूं। यानी जिससे रसूल नाराज हो जाए अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाह मिन ग़ज़बि रसूलिही का जुमला बता रहे हैं। उसके बाद कहने लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, अगर मूसा भी आ जाए और तुम लोग मुझे छोड़कर उनकी इत्तिबा करने लगो, सीधे रास्ते से भटक जाओगे। और अगर फर्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते और मेरी नबूवत को पा लेते तो मेरी इत्तिबा के अलावा उन्हें भी कोई चारा नहीं। बताइए, बनी इस्राइल का सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी है, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो जिंदा होते तो उन्हें मेरी इत्तिबा के अलावा चारा नहीं होता। कोई भी इमाम आएगा मूसा से बड़ा नहीं हो सकता। अब मूसा को भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जरूरी होती तो ऐसे ही हदीस की मौजूदगी में फिर किसी इमाम की जरूरत नहीं होती, खुद इमामों को हदीस की जरूरत है कि वो हदीस को कलम करें। एक बात मैंने कहा कि इबादत कितनी खुशनुमा क्यों न हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के तरीके पर नहीं है, इत्तिबा के वास्ते से नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। नमाज कितनी बड़ी इबादत है, सबसे पहले तो नमाजी के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन अगर नमाज सुन्नत के खिलाफ हो तो दलील खुलासा हो। वान अबी वाइल अन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु रआ रजुलन ला युतिम्मु रुकुअहु वला सुजूदहु फलम्मा क़दा सलातहु क़ाल लहू हुज़ैफा मा सल्लैता क़ाल व अहसिबु वलौ मुत्ता अला गैर सुन्नत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु बुखारी फी किताबिस सलात। हज़रत हुज़ैफा ने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में रुकू और सजदे बराबर नहीं कर रहा, फटाफट कर रहा है। वो एक कौम की तरावी है ना, बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। ला युतिम्मु रुकुअहु वला सुजूदहु, फटाफट सजदे कर रहा है, फटाफट रुकू कर रहा है। फलम्मा क़ज़ा सलातहु, जब नमाज पूरी की बोला इधर क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहा था। लेकिन मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी। और मैं समझता हूँ वलो मुत्ता, अगर ऐसी नमाज पढ़ते हुए तू मर गया तो मुत्ता अला गैर सुन्नत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर तेरी मौत नहीं होगी। देखिए, अगर नमाज भी जो अफजल इबादत है अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में नहीं है, किसी और की इत्तिबा में है, तो ऐसी नमाज अतारत है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नमाज को कबूल नहीं करेगा। तो रोजा कितनी बड़ी इबादत है। अल्लाह ने फरमाया, ये हदीस कुदसी है, क्या सौम ली माना अजज़ी भी, रोजा मेरे लिए, मैं उसका बदला दूंगा, इतनी बड़ी इबादत है। देखिए एक बात देखिए, वान जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज आम फतह इला मक्का फी रमज़ान फसाम हत्ता बलग क़ुराअ al-ग़माम फसाम الناس ثم ताब قدح من माء فرفعوا حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة رواه मुस्लिम की किताब सियाम। हज़रत इमाम मुस्लिम इस हदीस पाक को किताब सियाम के अंदर लाए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए सन 8 हिजरी के अंदर 10,000 कुर्सियों को लेकर के रवाना हुए। सब रोजे से थे, रमजान का महीना था। क़ुराअ al-ग़माम जो मक्का से थोड़े फासले पर है, वहां आपने पड़ाव डाल दिया। तमाम लोग रोजे से थे, फसाम अन्नास, तमाम लोग रोजे से। गर्मी का मौसम था। आपने पानी का एक प्याला मंगाया, पानी का प्याला मंगाने के बाद आपने पानी के प्याले को ऊपर उठाया, फरफअहू हत्ता नज़र अन्नास, तमाम लोगों ने देखिए कि पानी का भरा हुआ प्याला क्या हो में, तुम शरीबा, आपने पानी पी लिया। इसका मतलब ये था कि नबी ने रोजा तोड़ दिया। तमाम लोगों ने रोजा तोड़ दिया। सुम्मा क़ील लहू बाद ज़ालिक, कुछ लोगों ने आकर के खबर दी कि अल्लाह के रसूल, सब लोगों ने रोजा तोड़ दिया है आपको देख करके, लेकिन कुछ लोग अब भी रोजे से हैं। आपने फरमाया उलाइकल वसात, ऐसे लोग नाफरमान हैं, ऐसे लोग नाफरमान हैं। अल्लाहु अकबर। रमजान का रोजा फर्ज रोजा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ दिया। वो गुनाह कर रहे थे, रोजा ही तो रख रहे थे, कितनी बड़ी बात है, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में नहीं, गुनाह हो गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बड़ी से बड़ी इबादत हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की रोशनी में न हो, तो बड़ी से बड़ी इबादत गुनाह बन जाती है, इस्यान बन जाती है, इस्यान बन जाती है। हज कितनी बड़ी इबादत है, हज। इस सिलसिले में एक रिवायत लगाओ, वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु ताफ़ मा मुआविया बिल बैत फजाअल मुआविया यस्तलबुल अरकान कुल्लहा,
فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لمن تستلم هاتين الركنين ولم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستلمهما فقال ليس شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رواه احمد في مسنده. یہ روایت مسند احمد میں ایسی موجود ہے حضرت ابن عباس سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد گئے اور تمام ارکان کا استلام کرنے لگے. حضرت ابن عباس نے بولا کہا کہ لما تستلم هذين الركنين ان دو رکنوں کا استلام کیوں کرتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکن کا استلام کیا ہے. تو کہنے لگے لیس شیء من البیت مہجورا خانہ کعبہ کی کوئی شے چھوڑنے جیسی نہیں ہے. خانہ کعبہ کی ہر شے محترم ہے لہذا استلام کر سکتے ہیں. دیکھیں نقل کے مقابلے میں عقل لائے ہیں حضرت امیر معاویہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہی حضرت ابن عباس نے کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ عقل کہہ رہی ہے کہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے لیکن لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سیمپل ہے نمونہ ہے. فقال معاویہ صدقت آپ سچ کہہ رہے ہیں. میں نے نقل کے مقابلے میں عقل کو لا کر کھڑا کر دیا تھا. میں غلطی پر تھا اپنی غلطی میں تسلیم کرتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکن کا استلام کیا یہ دو رکنوں کا استلام کر رہے تھے. حضرت ابن عباس نے بولو حضرت ابن عباس نے بولو بڑی سے بڑی عبادت ہو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دائرے میں نہ ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ حج ہو چاہے کوئی بڑی سی بڑی عبادت کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہر کام اتباع رسول کی روشنی میں کریں.